کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پہ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کی رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کی رنگ برنگی اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلح کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اعمال کی قبولیت کی اہم نشانی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے عمل کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں اپنا عمل بہت ہی حقیر اور ناکافی اور کمتر معلوم ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندے ہر نیکی کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ کہیں اس نیکی میں کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب نماز سے سلام پھیرتے تو اللہ سے 3 بار استغفار کرتے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو حج کے بعد بھی استغفار کا حکم دیا اور قیام اللیل کے بعد استغفار کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضو کے بعد توبہ و استغفار کو مشروع ٹھہرایا ہے۔ الغرض کہ جیسے اپنے رب کے حق کا اندازہ ہو جائے اور اس کے بالمقابل وہ اپنے عمل کی مقدار دیکھے اور اپنی ذات کے عیوب پر نظر ڈالے تو اس کے پاس ہر حال میں اور ہر عمل کے بعد استغفار کرنے اور اس پر عمل کرنے کو ناکافی اور کمتر سمجھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہونا، یہ آپ کے عمل کی اہم نشانی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اے آدمی کس چیز کے ضائع ہونے پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ غم اس کو تیرے پاس واپس تو نہ لائے گا، اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین حرم میں چھوڑ کر آئے، اس وقت وہاں کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ اور نہ پانی کا کوئی اور ذریعہ۔ آپ کے پاس صرف تھوڑی سی کھجوریں اور پانی تھا۔ اس کے باوجود آپ صبر اور شکر کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے اور کوئی حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لایا۔ آپ کو اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا کہ وہ رب رحیم انہیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب آپ کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت بڑھی، نیز صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا، تو آپ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی کہ شاید کوئی نظر آ جائے جو پانی دے سکے، یہاں تک کہ اس خشک زمین میں زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔
آج ہم میں سے کئی خواتین ایسی ہیں جنہیں زندگی میں مختلف قسم کے پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً کسی کو بیٹیوں کی شادی کی فکر ہوتی ہے تو کسی کو مہنگائی کے سبب گھر کے اخراجات پورے کرنے کی ٹینشن، اور کسی کو شوہر یا بیٹی کی بے روزگاری کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، تو کسی کو اپنا گھر نہ ہونے کے باعث کرائے کے گھر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الغرض اس طرح کے حالات میں خواتین مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان رہتی ہیں، اور اس وجہ سے نہ صرف اپنی صحت خراب کر کے کئی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں بلکہ ان کے مزاج میں بھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ مالی تنگی یا بیٹیوں کی شادی کے خرچوں وغیرہ کی وجہ سے کچھ تو فرض زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی ٹال مٹول سے کام لے لیتی ہے، جبکہ بعض تو فرض ہونے کے باوجود حج کی ادائیگی سے بھی محروم رہتی ہیں۔ یوں اپنی پریشانیوں میں دنیاوی اور آخروی اعتبار سے مزید مشکلات کا اضافہ کر لیتی ہیں۔ حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس دنیا کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ رب کائنات ہے جو رحیم و کریم اور وہاب و رزاق ہے۔ تمام معاملات اسی کے دست قدرت میں ہیں، لہٰذا ہمیں اس رب کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے بلا وجہ کی سوچوں اور خیالوں سے بچ کر اپنا معاملہ اللہ پاک کے حوالے کر کے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ وہ رب کریم کاموں کی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ البتہ جائز اسباب و ذرائع اختیار کرنے میں حرج نہیں، وہ ضرور اختیار کیجیے، لیکن بھروسہ صرف رب کائنات کی ذات پر رکھ کر خواہ کی ٹینشن لینے سے بچیے۔ آنے والے کل کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا آج خراب نہ کیجیے۔ کیا معلوم کہ جس کل کے بارے میں سوچ سوچ کر تم ٹینشن میں مبتلا ہو، اس کل میں تم موجود ہو یا نہ ہو، یا ماحول ہی تبدیل ہو چکا ہو۔ لہٰذا اس دنیاوی کل کی فکر میں گھلنے کے بجائے اس آخروی کل کی فکر کیجیے جو یقینی ہے، اور اس میں نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ اللہ پاک ہمارے معاملات پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے اور فکر آخرت کی نعمت نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت اور پسند میں فرق۔ جب کبھی محبت کی کوئی بات ہو تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شادی تھی، اسی لیے محبت کرنا ہرگز غلط نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ان کی محبت کی شادی نہیں تھی بلکہ پسند کی شادی تھی۔ محبت اور پسند میں فرق ہے۔ پسند میں کوئی تعلق نہیں بنتا، محبت میں تعلق بن جاتا ہے۔ خود پر اختیار نہیں ہوتا، محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت متاثر کر گئی تھی، تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، ملاقات کا نہیں۔ اس لیے قرآن بھی یہی کہتا ہے، جب کوئی عورت پسند ہو تو اس سے نکاح کر لو، کہ پسند کا لفظ استعمال ہوا ہے، محبت کا نہیں۔ یہ کچھ حدود ہیں اللہ عز و جل کی، جو کوئی ان کو توڑتا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی زندگی بھر بے سکون رہتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے محبت بہت ضروری ہے، لیکن محبت محرم سے، صرف محرم سے، ایسی محبت جس میں اللہ عز و جل کی رضا ہو، اسی میں سکون ہے۔ اور یہ بات نہ سمجھنے والے بھی جلد یا بدیر سمجھ ہی جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایک چیز کا دھیان کریں، ایک چیز کو دھیان میں رکھنا شروع کریں،
کہ خود کو اس طرح بنا لے کہ ہم نے بس ایک چیز پہ دھیان دینا ہے اور وہ ہے اللہ سے تعلق۔ اس کے لیے پہلا کام نماز کی پابندی ہے اور پھر قرآن پاک۔ ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کسی کی تلخ باتیں سن کر اپنا صبر نہیں کھونا، یہ سوچ کے مجھے اللہ کے لیے خود پہ ضبط کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں میں نے اللہ کے لیے معاف کرنا ہے۔ ہر کام میں اللہ کو اپنے دماغ میں رکھیے، چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ کا خیال اپنے دماغ میں رکھیے، اپنے اوپر ضبط کرنا سیکھے۔ زندگی کسی کی آسان نہیں، مگر اللہ پہ توکل کر کے اسے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے دوسروں کو برداشت کرنا سیکھے، خود سے طے کر لے میں بس اللہ اور اپنے تعلق کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے۔ کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، آج کریں کل پہ نہ ڈالیں۔ اللہ کے لیے دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، کام آئے دوسروں کے۔ اپنے ہر کام کے اجر میں امید اللہ سے رکھیں، صرف اپنے رب سے۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کی ساری دان ٹوٹ کر گر پڑی ہیں۔ بادشاہ نے ایک مفسر کو بلوا کر اپنا خواب سنایا۔ مفسر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے سارے گھر والے آپ کے سامنے مریں گے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے مفسر کو قتل کرا دیا۔ ایک اور مفسر کو بلایا گیا، بادشاہ نے اس کو اپنا خواب سنایا۔ اس نے بھی کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو مبارک ہو، خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ عمر پائیں گے۔ بادشاہ نے اس کو انعام و کرام دے کر رخصت کیا۔ کیا اس بات کا یہی مطلب نہیں بنتا کہ اگر بادشاہ نے اپنے گھر والوں میں سب سے لمبی عمر پائی تو اس کے سارے گھر والے اس کے سامنے ہی وفات پائیں گے؟ جی مطلب تو یہی بنتا ہے، مگر بات کی بات ہے اور الفاظ میں فرق ہے۔ تو آپ کا بولا گیا ایک ایک لفظ کسی دوسرے کے لیے مرہم بھی بن سکتا ہے۔ لوگوں نے تکلیف دی، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، وہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ جہاں آپ کے چاہنے والے ہیں وہیں کچھ لوگ آپ کو ناپسند بھی کرتے ہوں گے، وہ آپ سے حسد بھی کرتے ہوں گے۔ یہ دنیا ہے، یہاں سب پیار کرنے والے نہیں ملیں گے۔ یہاں کچھ لوگ زندگی کے تلخ سبق بھی سکھانے آتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں اذیتوں میں مبتلا کر کے اپنے رب کے قریب بھی کرنے آتے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ کی ذات کو تکلیف پہنچانا اور آپ کا اپنے رب کے آگے فریاد کرنا، یہ سب پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ آپ کا دل دکھتا، پھر آپ کا اپنے رب کو فریاد کرنا اور ان آنسوؤں کا یہ بہنا، یہ سب کچھ بہت خاص لوگوں کے لیے ہی ہے۔ آپ خاص ہیں تبھی وہ رب چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب جائیں، اس سے محبت کریں۔ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی ان آزمائشوں سے گزارا کرتا ہے جو اس کے بہت خاص ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔